السلام علیکم۔ آج نوران اکیڈمی میں ہم محاسبہ یعنی خود احتسابی کے فن تعمیر پر بات کریں گے۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو تو برائے کرم سبسکرائب کر کے اور اسے صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کر کے ہماری مدد کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، جب بھی کوئی کام بگڑ جاتا ہے یا ہم کسی مشکل میں پڑتے ہیں تو سب سے پہلا خیال یہی آتا ہے کہ بھئی اس میں میرا کیا قصور، یہ تو سسٹم ہی خراب ہے، یا پھر ہم فوراً کہہ دیتے ہیں قسمت ہی خراب تھی۔ اور دیکھیں، کسی اور پر الزام ڈال کر نا تھوڑی دیر کے لیے سکون تو مل جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ ایک ایسی عادت ہے جو ہماری اپنی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس الزام تراشی سے، اس بلیم گیم سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ اس سے کچھ بھی تعمیر نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس روح کے بالکل خلاف ہے جو ہماری اسلامی روایت ہمیں سکھاتی ہے، اور وہ ہے اپنی ذمہ داری کو قبول کرنا۔ تو پھر الزام تراشی کا اسلامی متبادل کیا ہے؟ ہمارا دین ایک بہت ہی گہرا اور تعمیری راستہ دکھاتا ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں محاسبہ کے عمل پر۔ محاسبہ، اس کا مطلب ہے خود احتسابی، یعنی اپنے آپ کا حساب لینا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان پوری ایمانداری اور سچائی کے ساتھ اپنے اعمال، اپنی نیتوں اور اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لیتا ہے، بالکل ایسے جیسے کوئی اپنے کاروبار کا آڈٹ کرتا ہے، یہ اپنے نفس کا آڈٹ ہے۔ اور یہیں پر نا جدید ثقافت اور اسلامی اصول کے درمیان ایک بہت واضح فرق نظر آتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف آج کی دنیا ہے جو کہتی ہے اپنی ایگو کو بچاؤ، اس کی حفاظت کرو، اور دوسری طرف اسلام ہے جو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ترغیب دیتا ہے۔ بہانے تھوڑی دیر کے لیے دل کو تسلی ضرور دے دیتے ہیں، لیکن محاسبہ وہ چیز ہے جو ہمیں اپنے مستقبل پر اصل معنوں میں کنٹرول دیتا ہے۔ ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، محاسبہ کا مقصد اپنے آپ سے نفرت پیدا کرنا یا احساس جرم میں مبتلا ہو جانا بالکل نہیں ہے۔ اس کا اصل مقصد ہے وضاحت حاصل کرنا، کلیئرٹی حاصل کرنا، تاکہ ہم اپنے راستے کو درست کر سکیں۔ تو آخر یہ محاسبہ کا عمل ہمیں ذاتی اور روحانی ترقی کے راستے پر کیسے لے کر جاتا ہے؟ چلیں اب اس کے پھل یعنی اس کے نتائج پر غور کرتے ہیں۔ ذرا اس مثال پر غور کریں، یہ اس تصور کو بہت ہی خوبصورتی سے سمجھاتی ہے۔ فرض کریں ایک مسافر ہے جو راستہ بھٹک گیا ہے۔ اگر وہ ہوا کو الزام دیتا رہے گا تو کیا ہوگا؟ وہ بھٹکتا ہی رہے گا۔ لیکن جو مسافر اپنے قطب نما، اپنے کمپاس کو دیکھتا ہے، اصل میں منزل تک وہی پہنچتا ہے۔ یہ قطب نما کی مثال ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ زندگی کو مزید الزام تراشی کی ضرورت نہیں ہے، اسے بہتر رہنمائی کی ضرورت ہے، اور محاسبہ یہی ہماری روحانی زندگی کا وہ کمپس ہے جو ہمیں ہمیشہ صحیح سمت میں رکھتا ہے۔ جب ہم محاسبہ کو اپنی روزمرہ کی عادت بنا لیتے ہیں نا، تو اس کی کئی اہم فائدے سامنے آتے ہیں۔ اس سے ہم میں جذباتی پختگی آتی ہے، ہم اپنی غلطیوں سے بہت تیزی سے سیکھتے ہیں، ہمارے اندر مسلسل بہتری آتی رہتی ہے، اور ایک اندرونی قیادت کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر بڑی بڑی کامیابیاں تعمیر ہوتی ہیں۔ دنیا ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہی نا کہ اپنی کمزوریوں کو کبھی ظاہر نہ کرو، انہیں چھپاؤ۔ لیکن اسلام ہمیں ایک بہت ہی طاقتور اصول سکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنی غلطی کو مانو تاکہ تم اسے ٹھیک کر سکو۔ اپنے نقص کو تسلیم کرنا ہی اصل میں طاقت اور اختیار کی طرف پہلا قدم ہے۔ چلیں اب اس گفتگو کو دنیاوی فائدوں سے تھوڑا آگے لے کر چلتے ہیں، اور محاسبہ کے اس آخری اور سب سے اہم روحانی مقصد کی طرف آتے ہیں۔ اس تصور کو عملی طور پر اپنانے کے لیے یہاں کچھ بالکل صاف اور قابل عمل سوالات ہیں۔ انہیں ہر رات سونے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ پہلا، آج میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا اچھا کام کیا؟ دوسرا، میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کہاں پیچھے رہ گیا؟ اور تیسرا، کل میں ایسی کون سی ایک چیز ہے جسے بہتر بناؤں گا؟ اور جانتے ہیں، خود احتسابی کی یہ روزانہ کی عادت ہمیں اس عظیم الشان حقیقت سے جوڑتی ہے کہ ایک دن ہم سب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آخری جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور اس دن کوئی بہانہ، کوئی عذر ہمارے کام نہیں آئے گا۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے، جو لوگ آج اپنا حساب کتاب خود کرتے ہیں وہی کل بلند ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نوران اسٹوڈیو کی پیشکش اور تخلیق